الدين واليسر وكما قال عليه الصلاة والسلام. بہت ہی مختصر سی حدیث ہے مگر اس کے متعلق حضرت حکیم الامت مجد الامت شاہ رسول اللہ شاہ صدری صاحب نے بہت طویل کلام کیا ہے جس کو آج خصوصی مجلس میں سنایا گیا مجلس جاری ہے آپ بتا بھی بدلے تو آگے رہتے ہیں بالا سب نے پسند کیا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اس کے اچھے ہونے میں کلامی کیا ہو سکتا ہے. فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے. اب یہ چیز کا بھی معلوم ہوتا ہے دین میں تو بہت دشواری ہے، لیکن نہیں میرے دوستوں وہ یہ خیالی چیز ہے. دین ایک وجودی چیز ہے اور یہ اللہ کا بھیجا ہوا دین ہے. اس میں نرم اور حضور باتوں ہوئی جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائی، پوری زندگی تشریف فرماتے رہے. پورے قرآن ہر آج جو بتائے کچھ پوری شان اللہ تعالیٰ تم سے یوسف کو چاہتا ہوں نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ تم سے یوسف میں آسان اور اس والے کرتی ہے. اللہ تعالیٰ کیا پرانے بری کر دیا نہیں جاتا. اللہ تعالیٰ چاہتا ہے جس کو یوسف کو ہم یہ آیت آ رہی حضرات اس کی قدر اس کی قدر ایک آیت کا پڑھ لینا صحیح معلوم ہے صحیح موقع پر کو ہم ایسو میں رکھوں گا. میں گھر سے سوچ رہا تھا کہ یوسف کو دیکھ آیت بھی ہے لیکن ذہن میں نہیں آ رہی تھی. ابھی بیٹھی والی اللہ تعالیٰ تم سے یوسف چاہتا ہے آسانی اور اس نے گرمی نہیں جاتا. یہ خفیہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اس کی تشریح فرمائی، اس کی تبلیغ فرمائی، اس کی طرح دعوت کی. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدین یسر، جب اللہ تعالیٰ یوسف پیدا کرنا ہم سے آسانی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ آسانی ہی ہوگا. چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح فرمائی بخاری میں ہے. میرے ظاہر بخاری دیکھ لی وہ لیکن کبھی ملتی نہیں. دین آسان ہے. اب اس کی تشریح میرا خیال بہت گھنٹے تک کیا کئی میں تمام بڑے لوگ ہندوستان کے لوگ ہم کرتا ہے جتنا ہمارے یہاں لوگوں کو طرح بھی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کے کام کو میرے قبول فرما لیں. بیٹھے بیٹھائے سارے عالم میں ہماری بات پہنچ یدی پہنچ جائے گی ہو جائے گی ابھی پہنچ جائے گی نام تو حضرت یہ فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے دین آسان ہے. ایک ہے دین کا اعتبار اور ایک ہے دین پر عمل اور ایک ہے دین کے پوزری. لیکن تصدیق دین کا یہ تو آسان ہے. اسلام پیش ہوا تو بہت صحابہ نے جہاد کرنا یا نماز پڑھنا شروع نہیں کیا. پہلے تو اس کو مانا اور ماننے کے بعد ایک مرتبہ بھی ان کو نماز پڑھنے کی نہیں ہوئی، موقع نہیں ملا اور تشریف دے گئے. حضور نے فرمایا عمل قلیل واجرہ کثیر. اس شخص کا عمل تو تھوڑا ہے آگے بہت زیادہ ہے. کچھ عمل نہیں کیا، صرف انہوں نے ایمانیات کو حضور کے سامنے بیان کیا کہ حضرت یہ ہوا بس تم ہوگی. اس جگہ نہ انہوں نے جہاد کیا، نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، نہ ذکر کیا، نہ تلاوت کیا، کچھ نہیں کیا. اس لیے موت آئی
شادی بھی روایت ہے گھوڑے پر سوار ہوئے، اب گھوڑے کو ٹھوکر لگی، گرا، وہ بھی ختم، خود بھی ختم ہو گئے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل اس کا چھوڑا ہے، مفرت دیکھ رہا ہوں، مفرت ہو گئی. صرف ایک سیکنڈ، آدھے سیکنڈ یا 2 سیکنڈ 5 سیکنڈ کے اندر سب کچھ معاملہ ہو گیا، عمل بھی ہو گیا اور اس کا آگے بھی ہو گیا. اسی طرح ہمارے حضرت بادشاہ کے زمانے میں بہت سے لوگ آتے تھے، باتیں نہیں کرتے. ایک بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ ہم تم بجلی پہ بیٹھے ضرور ہیں لیکن عمل نہیں کرتے. بہت بڑے آدمی تھے. ہم نے حضرت سے کہا، انہوں نے یہ کہا، فرمایا نہیں جواب دو، چاہتا ہے جواب دے دیجیے. میں ایک بات پوچھوں کہ جس وقت آپ گھومتے ہیں اس وقت عمل کا ارادہ ہوتا کہ نہیں کیا ہوتا ہے؟ بلکہ یہی عمل ہے. اور اسی کے بعد آپ ختم ہو جائیں، اس حدیث پر عمل کرنے والوں کو جماعت کا کیا ہوگا؟ عمل کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو موقع ہی ملے 2 دن 4 دن 10 دن نہیں. آپ نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صرف من قلبی، صرف دل سے اگر آپ نے کہا نظام ہو گیا، پڑا پڑ جائے گا. ہے حدیث سے موجود من قال لا الہ الا اللہ صرف من قلبی، صرف دل سے، منافقت سے نہیں، صرف دل سے اگر اسے کہا لا الہ الا اللہ، نجات پا جائے، جنت میں چلا جائے. ایک نماز نہیں پڑھا، روزہ نہیں رکھا، صدقہ نہیں کیا، کچھ نہیں کیا، مگر اس کلمے کی اتنی برکت ہے کہ اس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایک شخص لا الہ الا اللہ کہہ دے اور اللہ تعالیٰ بخش دے تو اس کے اندر گنجائش ہے. کہ کچھ لوگوں کو اشکال ہوا، فرمایا نہیں، مجھے تو یہ اشکال یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کہے اسی کو نہیں مگر سارے عالم کو اللہ بول دے، اس کے اندر گنجائش ہے، اس کرنے کے اندر گنجائش، سمندر کے اندر گنجائش ہے. ندیوں کو دے دیتا ہے، داروں کو دے دیتا ہے، نہیں دیتا ہے، سب ڈاکو میں گر جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے بارے میں شاید ہمارے گناہوں کی وجہ پسند نہیں. اللہ تعالیٰ لا چلیے امید کی بات ہے. یہ عمل مختصر لکھتے ہیں کہ تصدیق من قلبی، اگر دل سے تصدیق کیا کسی لا الہ الا اللہ کی اور زبان سے کہنے کا موقع نہیں ملا تبھی مومن ہو جائے گا. اگر موقع ملا تو اس کو لا الہ الا اللہ زبان سے بھی کہنا ہوگا. یہ بھی بات علم کا رہتی. بعد یہی کرتے ہیں کہ نہیں، نہ بھی کام سے جانے کے بعد بھی زبان سے لے کے بھی تبھی وہ مومن ہے، مگر جب اس سے متعدہ پورے بات، جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو وہ کہے تو اس کے بعد معاف نہیں ہوگا. یہ کرنے چاہیے معمولی امید والا کلمہ ہے، من قال لا الہ الا اللہ. یہ آسانی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس کلمے کو قائم مقام رکھیں. مجدد الفسانی یہ 1000 سال بعد مجدد ہوئے تھے، ادھر سے گزرے بھی ہیں، وجہ ادھر سے گزرے بھی ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے انہوں نے الہ کا نام ہی لیا ہے. کہاں جو سلسلے سے کیسے فائدہ کیا جاتا ہے، کہاں چلے الہ آباد سرکم کو بیٹھ جاؤ، ایک ہاتھ سے درگاہ پانی پی اور ایک ہاتھ سے جمگا پانی پی، مجدد چار آئے بھی رہو. کہ ہمارے بزرگان نے حقائق کو بیان کر دیں. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جسے لا الہ الا اللہ صرف دل سے کہہ دیا وہ نجات پا جائے گا، جہنم سے نجات پا جائے گا. اس برابر اس کلمے کو تو ہم لوگ درست کرتے ہیں. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جددوا ایمانکم بقدر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سے اپنے کلمے کی تجدید کیا کرو. جیسے مشین میں زنگ لگ جاتا ہے، اسے عقل پر بھی گناہوں کا زنگ لگ جاتا ہے، اس کا سائیکل، اس کی پالش یہ لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ سب کو کسی کو کہا اللہ تعالیٰ نے دین آسان ہے. تم نے نماز ہی نہیں پڑھا، پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن اگر لا الہ الا اللہ کا جس سے بڑے دین کوئی آسان ہو سکتا ہے؟ آسان بولنے میں بھی احتیاط، چلنے میں بھی احتیاط آسان ہے.
تمہاری ضروری نہیں کہ یہ سب کچھ ابھی جا کے دان دے ہی تو نہیں، اس کے لیے بھی شکایت ہے، اس کے لیے اسباب ہے، ہر کام کے لیے اسباب نے رکھا ہے، ان اسباب کو اختیار کرو، اور اگر دل سے اسباب کو ترک کر دیا تھا تو نہیں دینے والا ہے۔ آسان دین ہے، اس کو بھی ہم اگر ترک کر دیں تو بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من حسن اسلامی مرء ترک ما لا یعنی، آدمی کو حسن اسلام سے بات ہے کہ نایانی باتوں کو ترک کر دے، اور خاص طور سے مسجد میں یہی بھی بری بھٹی رہتی بات ہے، سمجھ جا دیجیے اللہ نہ بھیجا ہو تبھی جا رہی ہے۔ ایک بڑھیا تھی، ہم نے کئی بتوں مانا شاہ اللہ صاحب سے بات مجھے بہت وہ صرف مغرب کی نماز پڑھتی تھی، بڑھیا کی ترکاری دیکھنے والی سبزی بڑھیا صرف مغرب کو نماز پڑھتی تھی۔ نماز کا پانچ ہے نیکی کو پڑھنی ہوتا بھائی جان، بوڑھا بھٹکا سب سمجھا آیا جاتا اس لیے پڑھ مغرب میں سب نماز میں لیکن بری بڑی چیز ہے وہ سب اس لیے میں پڑھتی ہوں کہ مغرب میں سب بات کیا ہے۔ ہم لوگوں میں مسئلہ یہی نماز اس لیے پڑھو کہ اللہ سے تعلق بھی، اللہ سے محبت کرنا، اللہ سے محبت کرنا، جھک رہے ہو اللہ کے سامنے تکبر، ہمارے حضرت فرماتے جو اللہ اکبر کہتا ہے اس کے اندر کبر تعجب، جو اللہ کے سامنے زمین دے ہے وہ تکبر افسوس کی بات ہے۔ سجدہ اسی لیے اسی سجدہ کے نہ کرنے سے شیطان مردود ہوا نا، سجدہ نہ کرنا اصل نہیں، تکبر اصل میں تکبر تھا، تکبر آزادی اللہ خار کر، تکبر آزادی اللہ خار کر، وزن دانے دانے گرفتار کر، تکبر نے عزیز کو ذلیل رسوا کر دیا اور ہمیشہ کے لیے قید میں بھیج دیا۔ تکبر آزادی اللہ خار کر، وزن دانے دانے گرفتار کر دیا۔ بولتے یہ علوم ہے، کتابوں میں ہے، آپ کو سیکھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ جو علوم آپ کے پاس ہے وہاں کام نہیں آئے گا، یہ کام آئے گا۔ یہ علم ہے قرآن حدیث کا، صحیح علم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ نے ہمارے حضرت بہت فرمایا۔ علم تو یہ ہے، وہ معلومات ہیں، یہ تجربات ہیں، علم نہیں ہے، تجربات اس کو ملائے یہ کرو یہ ہو جائے گا، وہ علوم نہیں ہے، یہ معلومات اور تجربات ہو۔ علم وہ ہے جو اللہ کی طرف سے نازل ہوتا ہے۔ لوگوں کے سینوں میں جو علم آتا ہے اللہ کی طرف سے وہی علم صحیح ہے۔ اس علم کو سمجھنے والے بھی دنیا میں بہت کم رہ گئے ہیں، اور منظر کیا ہوگا خاص سمجھیں گے بظاہر رمود معرفت جو ہمیشہ شاہد باغات کی باتیں کرے وہ کیا سمجھے اس طرح کا قرآن حدیث ہے۔ سماج کو لکھا ہوگا بخاری نے تو نہیں لکھا، لیکن علماء لکھا ہوگا نہیں، ہم نے سماج اسی پر لکھا ہوگا بزرگاری ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب علم سے ہمارے سینے کو کھول دے۔ اللہم اشرح لي صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، ویسر لي امری، ہمارے معاملے کو آسان ہو جائے۔ بہت مشکل مسائل میں ہم ہیں، اب بھی دعا نہ کریں تو تعجب بات، ویسر لي امری، ہمارے تمام معاملات کے اللہ آسان ہو پاتے۔ والمؤثر هو اللہ، آسان کرنے والا اللہ ہے۔ والمؤثر هو آسان، دشواری وہی پیدا کرتا ہے اور وہی آسانی پیدا کرتا ہے، جو گرہ لگاتا ہے وہ کھولتا بھی وہی آسانی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب دین متین ہمارا مکمل ہے، علم کے اعتبار سے بھی اور تجربات کے اعتبار سے بھی۔ مشاہدہ کو کیا مشاہدہ کی ضرورت؟ اللہ تعالیٰ نے علم کتاب اللہ میں رکھا ہے، سنت رسول اللہ میں رکھا ہے۔ آج بھی تفسیریں لکھی جا رہی ہیں، سینکڑوں جلدوں میں لکھی جائے گی، ابھی تفسیر لکھی جائے گی۔ اس کے اندر معمولی علوم ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ فرماتے ہیں کہ اگر میں لکھوں تو اونٹ کا بوجھ ہو جائے، یہ ہمیں پڑھنے سے کوئی تصور بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ ان علوم سے بھی باتیں فرمائے۔ جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدین یسر، دین آسان ہے۔ اتنا دین آسان ہے کہ جتنا کھانے سے نجات ہو جائے گی،
یہ علم جتنا بڑھو گے ایک بوٹ بھی تمہارے پیار میں گزارنے کافی ہے. اور بعد میں سمندر کی ضرورت ہوتی ہے, سمندر زیادہ ضروری ہوگا. سمندر جہاں تو سمندر جائے ایک گھوٹ پانی نہیں جائے گی. تو دین آسان ہے, مان لینا یہ آسان ہے. حسن اسلام کر کو مانا ہے نہیں, جو لالانی باتیں اس کو کر چھوڑ دو. ایسی باتیں جسے تمہارا کوئی فائدہ نہیں, کوئی بات نہیں. ہوٹلوں میں بیٹھ کر لالانی باتیں کرتا ہوں. مت نجات یا سننا نجات کسی میں ہے. اب نکلے کے رسالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاہد بن کے بیٹھے ہیں, ٹھیک ہے, اور ڈاکٹری کے کرسی کو بیٹھے ہوئے ہیں, جس کرسی ہم اپنے نصیب نہیں ہے. فرماتے ہیں من نجات یا رسول اللہ نجات کی چیز ہے. اپنے لوگ جانتے ہیں یہ بیماری کیا ہے, پوچھتے ہیں لوگ کیا دوا ہے, اور ڈاکٹر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم طبیب روحانی تھے. جو صلی اللہ علیہ وسلم تم طبیب روحانی تھے. ادھر آپ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ من نجات نجات کس چیز میں ہے, شفا کس چیز میں ہے. عملی کرنے کے احسان رکھو, اپنے زبان کو قابو میں رکھو. یہ حضور کیا ہے کہ کسی سائنسدان اور کسی فلسفی یا کسی منطقی یہ نہیں ہے. یہ نبی اکرم غیر کا ترجمان ہے. نبی غیر کا ترجمان ہوتا ہے, یہاں کی چیزوں کا ترجمان نہیں ہوتا. میں عملی کرنے کے احسان رکھو, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. بس یسا کا بیرو تمہارا گھر کے اوپر کافی ہو جانا چاہیے. وقت سے اللہ خفیت تھی, اپنے خفیت پر ہو جاتا. اب ان چیزوں سے مناسبت ہم کبھی آگے سنے گا نہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم دی ہم عطا فرمائے. تو میرے دوستوں دین آسان ہے. ایک بات ہے ظاہری باتوں کو چھوڑنا, ظاہری باتوں کو چھوڑنا یہی ہے کہ مسجد میں جس بات کی آپ کو ضرورت نہیں اس کو کرنے کی ضرورت نہیں. کیا کہیں گے نظام, نظام میں کیا جائے تو دخل پکڑ ہو جائے گا, بالکل وہاں ہو جائے گی. ایک امام کو ڈالا دوسرا آیا رہے گا. امام آپ کو بھی دیر ہوتی ہے, نمازیں تک چھوٹتی ہیں, ایک رکعت کا دو رکعت کا چھوٹتی کتنے ادھر آتی نہیں. معمولی مجھے کہ میرا پر نہیں آتے کتنے. اور ایک آدمی ہو سکتا ہے امام معذور ہو گیا, اس کو قاعدہ سو رہا ہوں, آپ کھڑے ہو گئے کہ کیوں نہیں آئے, یہ نہیں کہہ سکتے. یہ لایانی بات ہے, یہ بزرگ بات ہے. مسجد میں بزرگ بات, مسجد میں حکومت خدا کی حکومت یہاں ہے. بزرگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تمہاری نماز کا ضامن ہے. حدیث امام تمہارے نماز کا ضامن ہے. وہ جیسی نماز پڑھے گا خوش دل سے تمہاری نماز اسی درجے کا قبول ہوگی. اگر وہ مقدر ہے تم سے کہ اسے دل میں اس میں انقباض ہے تو اس کے انقباض اگر تو اوپر رہتا ہے تو اس وقت پڑھنے سے اوپر ضرور بڑھ جائے گا. نماز کو درست کرو, نماز کو خوش دلی سے پڑھو. آؤ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. الفوظ کے بعد سارے بات کی بات کر رہا ہوں. ایک مرتبہ اللہ کا ہر خالی فرماتے ہیں, امام کا وہی فرماتے ہیں. ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. آدھا منٹ بیٹھ جائیے, 100 مرتبہ اللہ کا قسم نہیں. ایک مرتبہ اللہ کو دنیا معافی, ایک مرتبہ اللہ مار کا وہی بات آگے بھی نہیں کر رہے ہیں. وہ اس میں عادت وہ کریں ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا معافیہ سے بہتر سمجھو. دوستو اگر آدھا منٹ بیٹھ گیا, اس کی ابتدا بھی ہو گئی, اس کی رعایت بھی ہو گئی, یہ آپ کو موقع ملے گا آدھا منٹ کا ہوتا تو کیا وہ فائدہ ہوگی نہیں. یہ احتکام کی نیت کر دی, آدھا منٹ کا احتکام کا سوال کو مل گیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ایسا میں اتنی دیر ہوتی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ صحابہ کونے رکھتے تھے. حدیثوں کی کتابیں موجود ہے, انہیں رکھتے تھے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیر میں آتے تھے. حالات ہے, کام ہے, سب کا کام الگ الگ ہے. آپ کے ایک کام نہیں ہوا اس پر نہیں ہم کو پڑ گیا تھا, ابھی تک کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آپ یہ لگا فرمائے اور اپنے وقت کو اللہ کے لیے فارغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑا سا وقت نکالو اللہ کے لیے. سر جھکا کے سوچ دو جب اللہ کے بندے ہم اللہ کی نافرمانی کریں. 1 منٹ کا کام, آدھے منٹ کا کام ہے, تمہاری عادت کو کرتی ہے, کوئی اس کے لیے بہت زیادہ بجانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار اللہ
اللہ ایک مرتبہ اللہ کا انتظام کر رہا ہے اگر وہی کر سکتا ہے سب صحیح معنی نائب رسول ہے. ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کو دنیا ہمارے حضرت محمد کرتے تھے ایک مرتبہ سبحان اللہ سے سارا جہان اجر سے پر ہو جاتا ہے. ایک مرتبہ سبحان اللہ 10 منٹ کا سبحان اللہ کر سکتے نہیں اللہ کی طرف دن بھر لگ کرتے تو کو اچھا موقع ملا ہے. جو آئے ہوتے اختیاری اور جو آگے غیر اختیاری اور غیر اختیاری میں سفر کرنا چاہتے سب ملے کہ نہیں. اختیاری تو آپ اپنے سے آئے ہیں اور ایک غیر اختیاری تو غیر اختیاری امر کو صبر کرنا کیا ہوگا زیادہ سب ملے اتنا کر رہے دوستوں. یہ وقت کی تعین ہے نہیں تخمین ہے. امام کو بھی حساب رکھ سکتا ہے استجا رکھ سکتا ہے نیند آ سکتی ہے نہانے کا طالب ہے جو بدو دھونے میں دیر ہو جاتی ہے وقت نہیں پورا امام صاحب تمہارے باپ سے جڑے نہیں آئے ہم لوگوں کو اسی کو دیکھنے چاہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو وہاں پہ چلے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین آسان ہے تو اس کو آسانی رہنے دو اس آسانی سے فائدہ اٹھاؤ. آسانی یہی ہے کہ نماز جماعت فرض نہیں کیا یہ آسانی نہیں. مسجد میں آنا فرض نہیں کیا واجب تو ہے. نفل پڑھنا ہے فرض نہیں کیا آسانی نہیں ہے. اور پڑھو تو ایک سنت پڑھو پڑھنے چلے جاؤ وہ بھی میں پڑھو گے نفل نہ پڑھنے سے گناہگار بھی نہیں ہوتا. سب آسانی ہے. اب دین یہ سن ہو گئے کہ دین آسان ہے. آپ فرض یہ کیا رکعت ہوتی ہے فجر کی 2 رکعت ظہر کی رکعت 6 عصر کی 10 اور مغرب کی 13 اور 70 رکعت صرف 24 گھنٹے میں صرف 70 فرض ہے. یہاں یہ کہ اگر کوئی معمولی ملازم 2000-4000 رکھ لے تو 17 مال کتنا عمل دے دے کتنا کام دے دے. دوستوں 3 رکھوں کے لیے اس آسانی سے فائدہ اٹھائیے. دوسری حدیث ہے حسن اسلام مرد تک عمر ہے. آدمی کے حسن اسلام سے بات ہے نایانی باتوں کو کرتے اللہ ہم سب کو اس سے بچائے. بڑے بڑے لوگ مبتلا ہوتے ہیں جہاں نایانی بات ہو اور غیبت ہو تو تم کا ظالم ہے. نایانی باتوں میں ہٹنا اور غیبت نہ ہو غیبت کے بجی میں نہ بیٹھو کتنے روپئے پاور جانتے ہی نہیں محمد کیا کرے. غیبت سے بچنا جیسے غیبت کرنا حرام غیبت سننا بھی حرام. فرماتے ہیں امام غزالی نے لکھا ہے کہ مجالس صالحین کی وجہ سے غیبت سے پاک نہیں ہے. لوگ چاہتے 10-5 روپئے کی نکال ہے. صالحین کی مجالس سے صالحین بزرگوں کی مجلس غیبت سے پاک صاحب جس کی مجلس غیبت پاک ہے تینوں سے غیبت کی جائے ادھر لے کے معاملہ کیا ہے اس کو بھی گناہگار کرتے ہیں. وہ تو بیچارہ آپ کو عبادت میں لگا رہا ہے اور آپ اس کو گناہ میں مبتلا کر رہے ہیں. صاف طریق میں سمجھا وہاں خانی بادشاہ سبھی یہ طریق یہی ہے. اسی وجہ سے ہم خدا کرتے ہیں. اللہ مجھے بھی تو دے ہم سب بچوں کو بھی سب یہ بات جو آپ سے کہنا ہے میں کہہ چکا ہوں. میں فون نہ کر میری بات آپ کو دے من کہا ہمارے ہاتھ میں دے دو بھائی میں کہہ چکا ہوں. کب یہاں تھا یا کبھی کہیں بھی آئی کی بات ہے. یہ بات یہی کرتا ہوں کیونکہ وہ مجلسی اصلاح ہے وہ مجلسی تربیت ہے. اپنے مدرسے کو بھی حضرت ماشاء اللہ صاحب خانقاہ کرتے تھے. خانقاہ وہاں جہاں تربیت ہوتی اور وہاں ورنہ کر کرتے تھے مدرسے کو باتیں کیوں ہو. مدرسہ دارالعلم بھی ہے دارالعمل بھی دارالتربیت بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو 2 حدیثیں نہایت مختصر لیکن نہایت کام ہے. نجات دلانے والی ہم تو نجات دینا آپ کو ناگوارا نجات دہندہ سے ناگواری کے اور برا ہے. نجات دہندہ رسول نجات دہندہ ہے نجات دلاتا ہے. اللہ اللہ سب کو توفیق دے. ان باتوں کا سامنا پوری بات اس بارے میں کہ پریشان ہو جاتی ہے. آیا ابھی امام کیا کر رہا ہے سب کھڑے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتا کس کو میں کہوں. ہر آدمی سے امام نہیں کہا کرتا پھر ہو جاتا
آپ گھر میں جانے لگے معاملے جی نہیں حضرت کا ایسا معاملہ ہوتا تھا ایک بولنے آدمی کافی پکڑنے لگا تو ابھی بھوک رکھا ہے یہ آپ کا تو پھر جمعہ جو کھانا کھانا ہے جمعہ کھاتے ہو ابھی امامت سے رات ہو رہا ایک کھاتا ہوں چکر تھا یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ وہ بات نہیں ہے جہاں وہاں کی بات اور ہے یہاں کی بات اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ دین حنیف پر قائم تاکہ اللہ کی رضا اللہ کی خوشبودی حاصل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين بحرمة سيدنا النبي الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم.